ہمیں معلوم ہے کہ اتحاد اتفاق ایک ایسی عظیم دولت ہے جسے غیر قوموں نے بھی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا ہے، جسے غیر قوموں نے بھی اپنایا ہے۔ یہی اتحاد اتفاق ہے جس نے عرب و عجم، چین و ایران اور کالے اور گورے کی عصبیت کو ختم کر دیا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق الله العظيم۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تارے سے کیا بات نہیں۔ محترم حضرات، آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں مسلمانوں کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہے۔ ہر ملک، ہر خطہ میں مسلمانوں کے نشیمن کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ مسلمان ہر طرف سے اور ہر طریقے سے ظلم و بربریت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار مسلمانوں کے اتنے برے ایام دیکھنے کو کیوں ملے؟ مسلمانوں کے یہ برے دن نظر کیوں آئے؟ اگر ہم عقل سلیم سے غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ ہم سے عظیم سرمایہ چھن گیا ہے، اتحاد اتفاق کی عظیم پونجی ہم سے لٹ گئی ہے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اتحاد اتفاق ایک ایسی عظیم دولت ہے جسے غیر قوموں نے بھی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا ہے، جسے غیر قوموں نے بھی اپنایا ہے۔ یہی اتحاد اتفاق ہے جس نے عرب و عجم، چین و ایران اور کالے اور گورے کی عصبیت کو ختم کر دیا۔ یہی وہ اتحاد اتفاق ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، یہی وہ اتحاد اتفاق ہے جب ہم نے اس کو اپنے گلے سے لگایا تھا تو اس وقت افتراق و انتشار کی چنگاریاں شعلہ نہیں بنی تھی، تو اس وقت ہم پوری دنیا پر قابض تھے۔ مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب ہماری حکمرانی تھی، چرند پرند ہمارے تابع تھے، صحرا و بیابا ہمارے زیر مملکت تھی، ہماری رفعت و بلندی قابل مبارکباد تھی۔ کسی شاعر نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، دونوں جہاں میں یارو آباد تھے تو ہم تھے، تاریخ دو جہاں کی بنیاد تھے تو ہم تھے، تاریخ دو جہاں کی بنیاد تھے تو ہم تھے، ذرا قدر تھے تو ہم تھے، نقاد تھے تو ہم تھے۔ الغرض فلاح و کامیابی ہمارا مقدر بن گیا تھا۔ علامہ اقبال نے اس کو یوں کہا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا۔ دوستوں، لیکن جب افتراق و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کر بھڑکنے لگی، جب ہمیں اختلافات کے اندر کامیابیاں نظر آنے لگی، جب ہمیں اتحاد و اتفاق برا معلوم ہونے لگا، جب ہمیں اختلاف کو اور انتشار کو اپنا لیا، جب ہم نے عداوت و تشاجرات کو اپنے گلے سے لگا لیا، تو ہمارا معاشرہ فتنہ اور فساد سے دوچار ہونے لگا اور طرح طرح کے مسائل کی گھٹا توڑ تاریکیاں ہمارے لانا حائل ہونے لگی۔ ہمارا عزم استقلال ختم ہوتا چلا گیا، کافروں کے دلوں سے ہمارا روب و دبدبہ نکلتا چلا گیا، کفار و مشرکین ہمیں ذلت بھری نظروں سے دیکھنے لگے،
ہمیں قتل کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے، ہماری مساجد و مدارس پر پابندیاں عائد ہونے لگی، ہمارے خلاف کفر و معاندت کی آندیاں چلنے لگی، الغرض ہماری عزت و ناموری ذلت و خواری میں تبدیل ہونے لگا، ہمارا عروج زوال میں بدل گیا اور ہلاکت و نکبت ہماری مقدر بن کر رہ گئی۔ حالانکہ گردش دورہ نے ہمیں بیدار کیا تھا، انقلاب زمانہ نے ہمیں آزادی دی تھی، حالات وقت نے ہمیں کمر بستہ ہونے کو کہا تھا، عراق کی برہما کی تباہی ہمیں متحد ہونے کو کہا تھا، الغرض پوری دنیا میں قوم مسلم کی تباہی ہمارے کانوں تک یہ دستک دے رہی تھی اور یہ آواز گونج رہا تھا کہ اٹھ، اب بس میں جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، اٹھ کیا بس میں جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ دوستوں، لیکن ہم نے ان تمام باتوں کو پسے پوچھ ڈال دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی، خون کی ندیاں ہمارے سامنے بہائی گئی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو محفوظ خیال کیا۔ ذرا بتائیے کہ فلسطین میں ظلم و تشدد کے پھار کیوں توڑے گئے؟ میزائل اور مہلک ہتھیاروں سے ان کے علاقوں جائیداد کو سب ہستی سے کیوں مٹا دیا گیا؟ عراق پر بموں کی بارش کیوں ہوئی؟ فلسطین میں شیخ یاسین کو شہید کیوں کیا گیا؟ احمد آباد میں قیامت برپا کیوں ہوئی؟ گجرات میں مسلمانوں کو قتل عام کیوں کیا گیا؟ برہما میں مسلمانوں کو جلاوطن کیوں کیا گیا؟ ان کو گھر سے بے گھر کیوں کیا گیا؟ اگر ہم ان تمام باتوں پر غور و فکر کریں تو ایسی بات سامنے آئے گی۔ بات کیا ہے؟ ہم نے اتحادی اتفاق کو چھوڑ دیا ہے، انتشار و اختلافات کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ تم آپس میں مت جھگڑو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہمتیں پست ہو جائے گی، مخالفین کے قلوب سے تمہارا روب و دبدبہ نکل جائے گا، تم ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہمتیں ختم ہو جائے گی اور تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں کہا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تیری داستہ تکمیلہ ہو گئی داستانوں میں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پاک ارشادات کے ذریعے اتحاد اتفاق کی تعلیم دی ہے، اختلاف سے روکا ہے اور اتحاد اتفاق کی اہمیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں میرے مسلمانوں، یہاں پہ سوال پیدا آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا کہ آخر اتحاد اتفاق کیسے قائم ہوگا؟ اتحاد اتفاق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کریں تب جا کے اتحاد اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، آدمی نفرتوں کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، آج بھی عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے، آج بھی وہی محبت و محبت پیدا کی جا سکتی ہے، آج بھی تو اور میں کی فخر کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ہم قرآن کے للکار کو سننے والے ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ربر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس میں سب کچھ قربان ہے، قرآن دین ہمارا اسلام ہے، خدا ہمارا ایک ہے، تو آئیے اور اپنی زندگی سے نفرت و عداوت کی دیوار کو ختم کر ڈالے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ان هذه امتكم امة واحد، جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان ہمیں بتلا رہا ہے کہ ایک جسم کے مانند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم كجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جسم کے مانند بتا رہے ہیں، خدا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک امت کہا ہے، پھر ہم الگ الگ قبائلوں میں اور منفرد جماعتوں میں نظر کیوں آ رہے ہیں؟ دوستوں، مجھے بتائیے کہ کب تک آپ خالق غفلت میں مست رہیں گے؟ کب تک آپ کے وقار کو مجروح کیا جائے گا؟ کب تک آپ کے بچے یتیم ہوتے رہیں گے؟ کب تک آپ کی بیویاں بیوہ ہوتی رہیں گی؟ ہوش میں آئیے، اب بھی وقت ہے، سمجھ جائیے۔ قرآن کہتا ہے
کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو، مت جھگڑو، تب جا کر تمہیں کامیابی اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں آپ کے چاہیے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور کفر و معاندت کی اندھیا جو ہمارے خلاف چل رہی ہے اس کا رخ اسی کی طرف موڑے اور ایک ایسا انقلاب برپا کر دے جس سے پوری دنیا حیران و شتر رہتا ہے۔ انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔